إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوق للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد إمام الباقر عليه السلام: إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف حق فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اللہ محتمدان صداران سید الشہداء، بدفعل 14 معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعیید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس سلسلے کی ایام فاطمیہ کی تیسری اور آخری مجلس ہے، اور مجلس سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو معرفت شہزادی کونین عطا فرما، ہم سب کو شہزادی کونین کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق رحمت فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں اور دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما، مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں 4 معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار ہمارے زمانہ کی ضرورت متعلق فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں میں جانب کرو. ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد. تفسیر نور الثقلین میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد میں یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ جس حدیث میں مولا امام پنجم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا فاطمہ ہی لیلۃ القدر، بے شک فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. من عرف حق معرفتها، اور جو انہیں جیسی معرفت کا حق اس طرح جو انہیں پہچان لے اور ان کی معرفت حاصل کر لے تو اس نے لیلۃ القدر کی عظمتوں اور لیلۃ القدر کی شرافتوں کا ادراک کر لیا. شہزادی کونین کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں لیلۃ القدر کہا زبان عصمت نے، اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کا ادراک کرنا قوت بشر سے ماسوا ہے، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر سکے. تو جب لیلۃ القدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے جس ذات کو لیلۃ القدر کہا گیا اس کی معرفت بھی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. اور جو لوگ نہیں سمجھ سکے کہ لیلۃ القدر کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی رفعتیں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو اس وقت ضرور سمجھ جائیں گے کہ جب لیلۃ القدر سے مطلع الفجر ہوگا. جیسا کہ تفسیر میں ملا ہے کہ مطلع الفجر سے
اس آیت میں اس سورے میں مراد ہمارے زمانے کے امام نام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا ہم اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ شہزادی کونین کی شخصیت کو سمجھ سکیں۔ ضروری ہے کہ یا تو پروردگار خود بیان کرے کہ ان کی عظمت کیا ہے اور ان کا شرف کیا ہے۔ لہذا خدا نے خود حدیث قدسی میں آواز دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی پوری کائنات میں نے بنائی ہے تو آپ کے صدقے میں بنائی ہے، آپ کی وجہ سے بنائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے آواز دی وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا اگر نبی نہ ہوتے، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر آخری بات اللہ نے کہی کہ وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب خلقت نبی اور مولائے کائنات شہزادی کونین کی ذات والا صفات ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ نہ نبی کو پیدا کرتا نہ مولائے کائنات کو اللہ پیدا کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جبریل نے پوچھا کہ کون ہے چادر کے نیچے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے نواز ہیں، بلکہ اللہ نے آواز دی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں۔ یہ تعارف جو کرایا گیا اور مرکز تعارف جس ذات کو بنایا گیا آیت تطہیر میں وہ شہزادی کونین کی ذات والا صفات ہے۔ اور یہاں پر اپنے استاد کے 4 مصرے ہم کو یاد آ رہے ہیں جو بیان کرتے ہیں کوئی جو عظمت شہزادی کو بیان نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ لکھا ثنا کے واسطے جب روح پر، کاغذ پر نہیں، فاطمہ لکھا ثنا کے واسطے جب روح پر، جھک گیا سجدے میں سر آیا زباں پہ بار بار۔ فاطمہ لکھا ثنا کے واسطے جب روح پر، جھک گیا سجدے میں سر آیا زباں پہ بار بار، تبھی ممکن ہے بشر ان کی ثنا میں کچھ کہے، تبھی ممکن ہے بشر ان کی ثنا میں کچھ کہے، ہو قلم جبریل کا لکھوائے خود پروردگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جن کو مرکز دائرۃ العصمت کہتے ہیں۔ اور 11ویں امام کی مشہور حدیث کی مولا فرماتے ہیں کہ ہم 12 امام پوری کائنات پر حجت خدا ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم 11 اماموں پر حجت خدا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ شہزادی کونین کی جو ذات ہے وہ کس بلندی کے اوپر ہے۔ اور اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شہزادی کونین سے توسل کرتا ہے تو اس توسل کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے شہزادی کونین کی ذات کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اس مجلس میں یہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ شہزادی کونین سے جب کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے ان کا تو کس طرح سے اس کی شفاعت ہوتی ہے اور کس طرح سے اس انسان کی مشکل دور ہوتی ہے۔ شہزادی کی جو ایک کنیز ہے ام ایمن، جن کو جب دربار میں گئی تھی اور گواہ مانگا گیا تھا تو شہزادی کونین نے اپنے گواہ کے طور پر ام ایمن کو پیش کیا تھا کہ ام ایمن میری طرف سے گواہ ہے، ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ کنیز ہے شہزادی کونین کی کہ جب شہادت ہوئی ہے شہزادی کی تو ام ایمن نے قسم کھائی کہ اب میں مدینے میں نہیں رہوں گی کیونکہ میری شہزادی کی شہادت ہو گئی اور مدینہ ویران ہو گیا، ان کی جگہ خالی ہو گئی ہے،
اس لیے اب میں مدینے کو چھوڑ دوں گی، اور انہوں نے مدینے کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور مکہ کی طرف وہ عازم سفر ہوئی۔ اور جب مکہ کی طرف چلنے لگی ام ایمن تو راستے میں ایک لب و دب صحرا پڑا، اور جانتے ہی ہیں کہ عرب کا صحرا کیسا ہوتا ہے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور پانی ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور انہیں شدید پیاس لگی، ایسی پیاس کہ لگتا تھا کہ پیاس سے اب ان کی جان نکل جائے گی۔ لہٰذا جب یہ پریشان ہوئی ام ایمن راستے میں کہ اب کیا کریں، پانی کہاں سے ملے، اور اگر پانی نہ ملا تو جان نکل جائے گی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا پروردگار میں فاطمہ زہرا کی خدمت گزار ہوں، میں کنیز فاطمہ ہوں، کیا تو چاہتا ہے کہ میں پیاس سے مر جاؤں؟ بس اتنا دعا کرنا تھا، ہاتھوں کو اٹھانا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک بالٹی پانی آسمان سے نازل ہوا اور ام ایمن نے اس پانی کو پیا۔ وہ میٹھا پانی تھا اور ایسا پانی تھا کہ اس پانی کو پینے کے بعد ام ایمن کو 7 سال تک نہ پیاس لگی، نہ بھوک لگی، نہ کھانا کھانا پڑا، نہ پانی پینا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا سن کے کہ how is it possible، یہ تو ایک امپوسیبل چیز ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو ناممکن کو ممکن بنا دے وہ وسیلہ فاطمہ زہرا، جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا، حوالہ بھی ہے میرے پاس، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے ہم نے کچھ گڑھ کے بیان کیا۔ 7 سال تک ام ایمن کو نہ کھانا پڑا نہ پانی پینا پڑا، شدید گرمی میں بھی کام کرتی تھی تو انہیں پیاس کا احساس نہیں ہوا، اس طرح سے ان کی پیاس بجھ گئی۔ تو آسمان سے پانی کا نازل ہونا سن کر آپ کو کچھ یاد آیا، قرآنی واقعہ یاد آیا کہ کس طرح سے جب حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ضد کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا آئے، اور حضرت موسیٰ نے دعا کی تو منا و سلوہ آیا۔ منا کہتے ہیں میٹھے شہد کی طرح ہوتا ہے، روزانہ صبح میں آسمان سے نازل ہوتا تھا لوگوں کے لیے اور سب کھاتے تھے منا۔ سلوہ کہتے ہیں پرندے کے گوشت کو جو تیتر اور بٹیر کا گوشت تھا، کہ سب سے زیادہ پرندوں میں جو لذیذ گوشت ہوتا ہے وہ تیتر اور بٹیر کا ہوتا ہے۔ تو وہ گوشت آیا اور سب نے تیتر اور بٹیر کا گوشت کھایا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے کہا کہ دعا کیجئے، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے پروردگار ہم لوگوں پر ایک دسترخوان نازل کر دے۔ تو پورا ذکر ہے کہ اللہ نے دسترخوان نازل کر دیا اور حضرت عیسیٰ نے اس دسترخوان سے کھانا کھایا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ آسمان سے نعمتیں ان کے لیے نازل کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں جو عظمت اور جو وقت اور جو رفعت ایک نبی کو دی گئی ہے، وہی عظمت اور وہی رفعت کنیز سیدہ کو بھی دی گئی ہے۔ صلوات مل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے وسیلہ شہزادی کونین کا کہ جب ام ایمن نے انہیں وسیلہ بنایا۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں صرف مجلسوں کو جو آپ سن رہے ہیں یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شہزادی کونین کی زندگی کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن ایک یونیک کتاب، ایک ایسی نایاب کتاب شہزادی کی ذات پر لکھی گئی ہے، فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد۔ عربی میں آیت اللہ محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، عربی میں یہ کتاب لکھی گئی اور الحمدللہ کہ آج اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور یہ کتاب اویلیبل ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب کی خاصیت ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو بہت سارے لوگ جو گمراہ تھے انہیں ہدایت ملی اور دین حق پر آئے، قرآن و اہل بیت کے پرچم تلے آ گئے وہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ لہذا اگر موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے کہ فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد کا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا گہوارے سے قبر تک۔ اردو میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ فاطمہ زہرا طلوع سے غروب تک، پوری زندگی شہزادی کونین، یہ
بہترین اور لاجواب کتاب. اب اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے اللہ محمد قاسم قزوینی نے کہ اس کتاب کو لکھا کیوں گیا, اس کتاب کو تالیف کرنے کی وجہ انہوں نے لکھی. تو وہ بیان کرتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں کہ وہ کربلا میں رہا کرتے تھے. اس وقت ظالم کا دور تھا. اب انہوں نے نام تو نہیں لکھا کیونکہ حالات اس وقت کے ایسے ہوں گے, لیکن جو ہم نے دیکھا اس سن کو تو پتا چلا کہ یہ غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ جب صدام کی حکومت تھی. 24 سال تک صدام کی حکومت عراق کے اوپر رہی ہے. 1979 سے لے کر 2003 تک 24 سال تک حکومت رہی. تو یہی وہ ظالم کا زمانہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ظالم کا زمانہ تھا. کربلا میں رہتے تھے اور انہیں حکومت کے کارندوں نے اٹھا لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا, اور جب بٹھا کر چلے ہیں گاڑی میں بٹھا کر, تو اس وقت جب بھی کسی کو پکڑا جاتا تھا تو بغداد میں جا کر قید خانے میں قید کر دیا جاتا تھا, اور قید خانے کے اندر یوں قید میں ہی دم توڑ دیتا تھا. کسی بھی عالم کو اگر گرفتار کیا جاتا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گاڑی میں بٹھا لیا حکومت کے کارندوں نے اور لے کر چلے, تو میں نے دیکھا کہ نجف کی طرف چل رہا ہے, لیکن چلتے چلتے جب پکی سڑک ختم ہو گئی تو کیا دیکھا کہ اب کچی سڑک شروع ہو گئی. تو میں پریشان ہوا کہ یہ آخر مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں, یہ بغداد کی طرف تو لے کر نہیں جا رہے ہیں, آخر یہ کون سا راستہ ہے. تو چلتے 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 جنگل میں جا کر گاڑی رکی اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آدم نہ آدم زاد, کوئی انسان نہیں, بالکل جنگل اور بیابان ہے. وہ لوگ اترے گاڑی سے اور گاڑی سے اترنے کے بعد ڈگی سے وہ آلات نکالے کہ جس سے قبر کھودی جاتی ہے, اور قبر کھودنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب میری یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے مار دیں اور مار کر کے دفن کر دیں تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کہاں چلے گئے. کتنے علماء کے لیے آپ سنتے ہی ہیں کہ غائب ہو گئے, کہاں چلے گئے, کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں. تو بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے یہاں پر مار کے دفن کر دیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ آیت اللہ قاسم قزوینی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت, اس مشکل وقت میں جب مجھے کوئی آسرا نہ دکھائی دیا تو میں نے شہزادی کونین کا توسل اختیار کیا اور میں نے شہزادی کو وسیلہ بنایا اور شہزادی سے کہا کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ آپ مجھے اس ظالم کے شر سے بچائیے, مجھے نجات دیجیے, اور اگر مجھے نجات مل گئی تو میں آپ کی ذات اور آپ کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھوں گا. اور جیسے ہی انہوں نے شہزادی کو وسیلہ بنایا اور ان سے توسل کیا, یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت وائرلیس کے اوپر گھنٹی بجی. وائرلیس جو زمانے میں ہوتا تھا, تو جیسے ہی گھنٹی بجی اچانک سے, تو ان لوگوں نے فون اٹھایا تو کیا دیکھا کہ حکومت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ علامہ قاسم قزوینی کو چھوڑ دیا جائے, ان کو رہا کر دیا جائے. اور اس کے بعد انہیں لے جا کر بغداد کے قید خانے میں 3.5 مہینے تک قید کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی, فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے جب مشکل وقت میں جب کوئی آسرا نہ نظر آیا اور شہزادی کونین سے وسیلہ اختیار کیا, تو کس طرح سے انہوں نے نجات دی. ان کے بیٹے اس کتاب میں لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں, جو ابراہیم قزوینی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد آیت اللہ قاسم قزوینی نے یہ وصیت کی تھی کہ میری اس کتاب کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں ان کے ساتھ اس کتاب کو بھی دفن کر دیا گیا, اور میں نے دفن کیا حسینیہ زینبیہ میں, عارضی طور پر تابوت کے اندر رکھ کے دفن کیا کہ جب اس ظالم کا زمانہ ختم ہوگا تو ہم ان کو حرم امام حسین میں دفن کریں گے. یہ سوچ کر انہوں نے رکھ دیا. اور 17 سال کے بعد, جو ہم نے حساب لگایا تو آج سے 14 سال پہلے کی یہ بات ہے, جب 17 سال ان کے گزر گیا اور حسینیہ زینبیہ کو توسیع کرنے کا وقت آیا کہ اس امام بارگاہ کو بڑا کیا جائے, تو امام بارگاہ کے ذمہ داروں نے مجھے فون کیا کہ آپ آ جائیے, آپ کے والد کے جو جنازہ ہے اس کو قبر سے نکالا جائے گا اور نکال کر اس کو ٹرانسفر کرنا ہے جہاں آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا, اور 3 بجے کے بعد, دن میں 3 بجے اس قبر کو کھودا گیا, مٹی کو ہٹایا گیا, اور جو پہلا پتھر قبر سے نکالا گیا تو کیا دیکھا کہ کفن بالکل تر و تازہ,
جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ویسے ہی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پتھر نکالا گیا اور پھر ان کے جنازے کو پیر کی طرف سے اور سر کی طرف سے پکڑ کے باہر زمین پر رکھا گیا تو کیا دیکھا کہ جسم میں ایسے ہی لچک باقی ہے، یعنی جیسے مرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آدمی کا جسم اکڑ جاتا ہے لیکن ان کا جسم بالکل تر و تازہ کے جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سینے کے اوپر ویسے ہی کتاب رکھی ہوئی ہے فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، بالکل تر و تازہ کتاب رکھی ہے، نہ کتاب پوسیدہ ہوئی ہے نہ کتاب کے پلے پنے گلے، اس لیے کہ اوراق کتاب کی اگر مٹی کے اندر رکھ دیجیے گا تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ویسے ہی تر و تازہ کتاب تھی اور ویسے ہی تر و تازہ جنازہ تھا۔ جب یہ بات پھیل جنت جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، ہر ایک اخبار کی سرخیوں میں لکھا گیا تو ایک کثیر تعداد میں لوگ جنازے کی زیارت کے لیے آئے، علماء آئے، ان کے مقلدین آئے اور اس طرح سے شہزادی کونین نے انہیں ان کی راہ میں جس نے خدمت کی اس کا اجر ادا کیا، کہ جس نے اس کتاب کو جنہوں نے لکھا تو اس طرح سے جب شہزادی سے توسل کیا تو اس طرح سے انہیں اس توسل کا اجر اور صلہ ملا۔ اور آخر میں بس ایک اور جو شہزادی کونین سے وسیلے کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا ہی نیک متقی اور پرہیزگار تھا اور دوسرا بھائی بہت ہی برا تھا، بڑا گناہگار تھا، لوگ اس کی زبان سے بھی تنگ آ گئے تھے اور اس کی حرکات و عادات سے بھی تنگ آ گئے تھے، اور لوگ نیک بھائی سے آ کر اس کی شکایت کیا کرتے تھے کہ تمہارا بھائی کتنا برا ہے، کتنا خراب ہے، کتنا گناہگار ہے۔ تو یہ نیک بھائی تھا، ایک دن ارادہ کیا کہ میں مشہد جاؤں گا 8ویں امام کے روضے کی زیارت کے لیے، اور کچھ زائرین کو بھی ساتھ کیا اور لے کر چلا ہے سفر کرتے ہوئے بس میں۔ تو راستے میں کیونکہ جو ساتھ میں بھائی تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا، جو برا بھائی تھا وہ بھی ساتھ میں چلا، تو وہ اپنی عادت سے مجبور تھے، برا آدمی ہو تو عادت سے مجبور ہوتا تو لوگوں کو زبان سے اذیت دینے لگا، ستانے لگا، تو سب لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آدھا سفر طے ہوا تو جو برا بھائی تھا وہ بیمار پڑ گیا اور یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جتنے بھی لوگ سفر میں تھے سب خوش ہو گئے کہ چلو یہ مر گیا، تو کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمارے لیے کہ جب مرے تو لوگ خوش ہو جائیں کہ چلو اچھا ہوا۔ اسی مولا نے فرمایا کہ ایسے کام کرو دنیا میں خالط الناس مخالطتاً، ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے کے لیے مشتاق رہیں اور مر جاؤ تو بکو علیکم، تمہارے اوپر گریا کرے۔ تو اتنا برا انسان تھا کہ سب ظاہر خوش ہوئے کہ چلو بہت اچھا ہوا یہ شخص مر گیا اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل گیا، لیکن جو بھائی تھا تو بھائی کیسے چھوڑ دیتا؟ بھائی نے غسل اور کفن دیا، جنازے کو لے کے چلا اور جب مشہد امام رضا میں پہنچا ہے 8ویں امام کے روضے میں اور صحن میں لے کر گیا اور وہاں پر جا کر طواف کرایا، امام کی ذریح کا طواف کرایا 8ویں امام کی، اور پھر وہیں پر دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا گیا مشہد میں تو اس کا جو نیک بھائی تھا یہ بیان کرتا ہے کہ اسی رات خواب میں کیا دیکھا کہ میرا وہی برا بھائی جو اتنا گناہگار تھا، اتنا خطاکار تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا، وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور جنتی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے اور بہترین لباس پہنے ہوئے اور فرشتے اس کی خدمت کے لیے معمور ہیں۔ یہ دیکھ کے اس کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو اتنا گناہگار، اتنا خطاکار تھا، اس کی ساری گناہیں اور خطائیں اس کی بخش دی گئیں۔ اس طرح سے اس نے عالم خواب میں اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم تو اتنے برے تھے، اتنے خراب، اتنے گناہگار تھے، تم کو یہ نعمتیں کیسے ملی کہ تم جنتی باغ میں بیٹھے ہوئے؟ تو اس بھائی نے بیان کیا کہ بھائی جب تم مجھے غسل اور کفن دے کے امام رضا کی ذریح کا طواف کرا رہے تھے تو میری نظر پڑی مولا امام رضا پر کہ وہ ایک بلندی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے میں نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے عذر خواہی کی کہ مولا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کر دیجیے۔ تو مولا نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، اور اسی طرح سے میں گھومتا رہا، میں جنازے کے میں امام کے جو طواف کرایا گیا، ذریح کا طواف کرایا گیا، اور جب سرہانے کے پاس پہنچا، جیسے ہی سرہانے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگوار ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر امام رضا سے شفاعت طلب کرو کہ تمہاری شفاعت کریں، ورنہ جیسے ہی حرم سے باہر نکلو گے پھر سے تمہارے اوپر آگ شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو جب پانی ڈالا گیا غسل کے لیے تو پانی آگ بن گیا، کفن پہنایا گیا تو کفن آگ بن گئی، جب جنازے میں رکھا گیا جنازہ آگ کا بن گیا تھا۔ تو پھر سے جیسے ہی حرم سے باہر نکلو گے پھر سے تمہیں جو عذاب کے فرشتے مامور ہیں وہ آگ کا کوڑا مارنے لگیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر 8ویں امام سے تم شفاعت طلب کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ امام رضا تمہاری شفاعت کر دیں تو انہیں ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دو، ان کی قسم دو، اگر تم امام رضا کو ان کی ماں کا واسطہ دو گے تو وہ ضرور تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے اور تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ میں 8ویں امام کے پاس گیا اور انہیں ان کی ماں شہزادی کونین کا واسطہ دیا، اور اس وقت جب میں نے ان کا واسطہ دیا تو پھر ان کے حکم سے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ ہٹا دیے گئے اور رحمت کے فرشتے مجھ پر معمور کیے گئے، اور میں اس طرح نعمتوں میں ہوں کیونکہ میں نے ان کا واسطہ کیا، ان کا وسیلہ اختیار کیا کہ یہ مشکلات سے اور جو عذاب ہو رہا تھا یہ عذاب دور ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر گناہگار سے گناہگار ترین انسان بھی ہو لیکن جب شہزادی کونین کا وسیلہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ لہذا علماء نے یہ 2 رکعت نماز بیان کی ہے جو نماز استغاثہ شہزادی کونین ہے۔ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل ہو تکلیف ہو تو ضرور شہزادی کونین کا وسیلہ اختیار کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز صبح کی طرح پڑھیں۔ جب پڑھ چکے تو 3 مرتبہ کہیں تکبیر کہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد 1 مرتبہ تسبیح حضرت زہرا پڑھیں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں اور 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں، یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا قیسینی، پھر داہنا رخسار سر جگہ پر رکھیں، پھر اسی کو 100 مرتبہ پڑھیں، پھر بائیں رکھیں، پھر سر کو سجدے میں رکھیں اور 110 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا قیسینی، اور پھر شہزادی کونین سے توسل کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مشکل دور نہ اور اس تکلیف سے نجات نہ ملے۔ لہذا شہزادی کونین کی وہ ذات ہے کہ جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں نجات حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو خدا اس دعا کو رد کر دے۔ لہذا ان کی وہ عظمتیں ہیں اور ان کی وہ برکتوں سے بھری ہوئی ذات ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن ہے، لیکن امت نے نہ ان کی قدر و قیمت کو پہچانا، نہ ان کی عظمتوں کا ادراک کیا کہ یہ کیسی عظیم بیوی۔ 18 سال کی عمر کا ہی دیکھیں کہ صرف 18 سال کا سن ہے۔ 18 سال ایک خاتون کے لیے جوانی کا وقت ہوتا ہے، بھری جوانی ہوتی ہے 18 سال، لیکن 18 سال کے سن میں ہی امت نے مصیبتوں اور آزمائشوں کے، اس مصیبتوں کے اور تکلیفوں کے ایسے پہاڑ توڑ دیے کہ صرف 18 سال کی سن میں ہی شہزادی کونین کی شہادت ہوئی۔ پیغمبر اسلام کے بروایت 75 دن اور دوسری روایت کے مطابق صرف 95 دن کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ شہزادی کونین نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا۔ ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شہزادی کونین کا وقت شہادت قریب آیا ہے تو اسما بنت عمیس جو زوجہ جعفر طیار تھی بیان کرتی ہیں کہ شہزادی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ جس طرح سے مدینے میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہ جنازے کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور پورا جسم عیاں ہو جاتا ہے، لہذا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو اسما نے ایک تابوت بنا کر دکھایا کہ شہزادی میرے یہاں اس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو شہزادی کونین یہی پہلا موقع تھا کہ جب مسکرائیں
اور اسما کو دعائیں دی اور آپ نے فرمایا اسما میرا جنازہ بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے۔ جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور وصیتیں کی، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا اور میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا۔ یا علی میں آپ کے ساتھ اتنے دنوں تک ساتھ رہی، اگر مجھ سے آپ کی خدمت میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اور علی میری قبر پر آتے رہیے گا، میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ اور پھر فرمایا یا علی میرے بعد اگر میرے حسن اور حسین سے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انہیں بن ماں کا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا۔ یا علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ آنے دیجئے گا کہ جن لوگوں نے مجھے عصیت دی ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ کو عصیت دی ہے، وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، وہ لوگ میری جنازے جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ ساری وصیتیں شہزادی کرتی جا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ جب روز شہادت آ گیا اور مولا مسجد سے گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں، ان کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، آٹا بھی گوندھ کر رکھا ہوا ہے۔ بس جب مولا نے دیکھا تو ایک مرتبہ شہزادی کے قریب گئے اور جا کر کہا اے بنت رسول میں خلاف معمول آپ کو ایک ساتھ تین کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا اے ابو الحسن اب میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں، میں کچھ ہی دیر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، میں بچوں کو میں نہلا رہی ہوں، انہیں کپڑے پہنا رہی ہوں، ان کے لیے روٹیاں تیار کر رہی ہوں کہ میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، جب میں مر جاؤں گی تو لوگ میرے غسل و کفن میں مشغول ہو جائیں گے، میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے جہاں آپ کو حسن و حسین کا اتنا خیال ہے، اور وہ کربلا ہے کہ جہاں 3 دنوں کی بھوک اور پیاس میں یہی حسین ہے کہ جنہیں کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہیں ہے۔ رشتے ذوالجناح پر تیروں اور تلواروں سے زخموں کو جب برداشت نہ کر سکے تو ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا، جس کے پاس تیر تھی اس نے تیر سے وار کیا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے جھولی میں پتھر بھرے اور یوسف صحرا پر پتھر پھینکے، اتنے وار کیے گئے کہ جب بہن نے لاشے کو دیکھا تو زینب جیسی بہن بھی پہچان نہ سکی، سوال کیا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ہاں ایک مرتبہ جب زینب نے بھائی کے تیر و تلواروں سے بھرے ہوئے جنازے کو دیکھا تو ایک مرتبہ لاشے کے قریب گئی، ہاتھوں کو دیا، جنازے کو اٹھایا اور کہا پروردگار تو ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسعالم الذین ظلموا ایام القلبین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین